آج کل دنیا میں بہت سے مخالفین ہیں جو جماعت احمدیہ پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور انبیاء اور خلفاء کی توہین کر کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ پیارے حضور، ہم کیسے اپنی صبر اور وقار کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ قرآن شریف پڑھا ہے؟ جی جی۔ کوئی نبی ایسا ہے قرآن شریف میں لکھا ہو جس پہ مخالفین نے جھوٹے الزام نہ لگائے ہوں؟ نہیں کوئی نہیں۔ نہیں۔ قرآن شریف تو اس سے بھرا پڑا ہے، پر انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا جی کہ ان لوگوں کا کام ہی یہی جو انبیاء کے مخالف ہوتے ہیں وہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ پہ جھوٹے الزام لگائے، حضرت ابراہیم پہ لگائے، حضرت نوح پہ لگائے، حضرت یوسف پہ لگائے، شعیب اور جن کا ذکر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے سب پہ الزام جھوٹے ہی لگائے نا۔ کسی نے کہا یہ جادو ہیں، کسی نے کہا جھوٹے، ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی اس کی عبادت کرتے نہیں دیکھا، تم کہاں سے یہ نئی رسمیں لے آئے ہو ہمارے پاس، تم جھوٹے ہو، تم جادوگر ہو، تم فلاں ہو، یہی کہتے رہے نا۔ تو اس کو ہم پہ لگا رہے ہیں تو یہ تو ہماری سچائی کی دلیل ہے۔ اگر ہم پہ الزام لگاتے ہیں یہ تو یہ سچائی کی دلیل ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی الزام جو تمام انبیاء پہ لگے وہ مجھ پہ لگ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی میری بہت بڑی دلیل ہے کہ میں سچا ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ جھوٹا ہوتا تو تمہارے الزاموں کی ضرورت کوئی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ختم کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھ پہ جھوٹے منسوب کرتا ہے باتیں دین میں تو اس کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہوں۔ تو باقی رہ گئی بات یہ ہے کہ جذبات کو ٹھیس کس طرح پہنچتی ہے۔ باقی جو انبیاء کی قومیں بھی جذبات کو ٹھیس پہنچتی تھی، برداشت کرتے تھے نا، غصے میں آتے تھے لیکن برداشت کرتے تھے۔ آن صلی اللہ نے فرمایا صبر کرو۔ آن صلی اللہ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے کہ تم کسی کو لڑائی کر کے پانچ مار کے اس کا منہ توڑ دو یا دانت توڑ دو۔ بہادری یہ ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرو اور غصے کو قابو کرو، یہ بہادری ہے۔ تو یہ ہمیں دکھانی چاہیے۔ ہمیں اس بات کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے جو نبیوں کی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو الزام لگاتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، اور دلیل کے لیے ہمیں ہمارا لٹریچر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنا لٹریچر پڑھیں، تیار ہوں، جواب تیار کریں، ان کو دیں، کیونکہ جب مخالف کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ لڑائی کرتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ تو ہمیشہ مخالفین کا شیوا رہا ہے۔ اور جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم صبر کرو تو اس کا پھل تمہیں مل جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھا دی کہ صبر کرو، ٹھیک ہے۔